اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ نمرود لعین آسمان کی بلندی سے نیچے آ کر تکبر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا کہ دیکھو میرے تیر پر تیرے خدا کا خون لگا ہوا ہے، میں نے تیرے خدا کو مار ڈالا ہے اور اب میں تیرے خدا کی فوج سے جنگ کروں گا۔ وہ ملعون بولا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہے؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار ہی چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خدا کے لشکر کو اس کے سوا کسی کو کوئی خبر نہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں اور تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کی۔ 900 کوس تک اس کی لشکر کی چھاؤنی پڑ رہی تھی اور وہ مردود 60 برس تک اسی بےہودہ کام میں لگا رہا، یعنی کہ فوج جمع کرنے میں لگا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مردود، اللہ سے ڈر، وہ تمام مخلوقات کا خالق اور رازق ہے۔ اس رب تعالیٰ نے تجھے دنیا میں سلطنت دی ہے اور آخرت میں بھی دینے والا ہے، مگر وہ پلید بولا کہ مجھے تیرے خدا سے کوئی حاجت نہیں۔ نمرود نے 60 لاکھ سوار ذرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کی اگر طاقت ہے تو دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا، ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں نمرود کی فوج سے مقابلے کے لیے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں نے مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دیا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، کتنے مچھر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی طاقت اور شجاعت کو دیکھے اور اسے معلوم ہو۔ فرشتوں نے حکم الہی سے ایک سوراخ کھول دیا اور مچھر بادلوں کی طرح زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھو میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ اور لڑائی کا نکارہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کی زمین میں زلزلہ آیا اور آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکر میں ہو رہا تھا مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا۔ ہر ایک سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبھو چبھو کر مغز، گوشت، پوست، رگ، آنت اور خون اور سواری سمیت سب کا سب کھا گئے۔ روایت ہے کہ ان کی ہڈیاں تک کھا گئے اور کسی بھی مچھر کو کوئی نقصان نہ ہوا اور اس ملعون کا کوئی فرد باقی نہ رہا۔ ایک مچھر کانا، لنگڑا، لولا، غرض یہ کہ اس کے ہر عضو میں نقص تھا اور وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھوں ہلاک کرنا تاکہ اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ پس رب تعالیٰ نے اس کی عرضی قبول کر لی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنے لشکرگاہ سے حرم بابل کے بیٹھ کر وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکے۔ اب وہ سردار مچھر لنگڑا کانا اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسے ہی جانور ہمارے لشکر کو کھا گئے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ دیکھنے میں یہ کس قدر چھوٹے اور کمزور معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ابھی اس مچھر کو پکڑنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ مچھر اس کے زانوں سے اڑ کر نمرود پلید کی ناک میں جا گھسا۔
اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود لعین اس قدر عذاب میں گرفتار ہوا کہ جب مچھر اس کے دماغ کو کھاتا تو وہ تڑپ اٹھتا۔ دوست آشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا جوتے سے زور سے مارتے تو مچھر تھوڑی دیر کو دم لیتا اور نمرود کو چین پڑتا۔ جتنا کوئی زور سے نمرود لعین کے سر پر مارتا اتنا ہی اسے سکون ملتا۔ روایت ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار اور آرام ہوتا۔ اسی طرح شب و روز گزرتے رہے۔ ایک دن نوکر جو سونٹا مارنے پر مقرر تھا اس نے زور سے سونٹا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کا سر کا بھیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم واصل ہوا۔ روایت ہے کہ نمرود لعین جب دماغ کی تکلیف میں مبتلا تھا تو رب تعالیٰ نے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ نمرود کے پاس جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو تاکہ وہ سیدھی راہ پائے اور اس کا کچھ بھلا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود لعین کے پاس جا کر کہا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود یہ سن کر بولا وہ اور تو کون ہے جو میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے گھر کی تمام چیزیں اس بات کی گواہی دیں تب تو ایمان لے آئے گا۔ اسی وقت نمرود کے گھر کی ہر چیز نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اللہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی۔ یہ سن کر اس نے گھر کے تمام اسباب کو جلا کر دریا میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح گھر کی در و دیواروں نے بھی گواہی دی تو اس نے در و دیوار اور مکان اور ستون سب کھدوا کر جلا دیا۔ پھر بولا کہ اے ابراہیم علیہ السلام بتاؤ کہ اب کون گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ یہ سن کر اس نابکار نے اپنا لباس بھی اتار کر جلا دیا اور بولا کہ بتا اب کون گواہی دے گا؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمام کافروں نے موت کے وقت اللہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا مگر یہ کافر مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا۔ اور نمرود لعین قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا اس وقت ابو جہل نے کہا کہ اے عبداللہ تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو اپنا دشمن جانتا ہوں تب سے ہی یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا خدا کا رسول نہیں ہے۔ پس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا کہ محمد رسول اللہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ پس یہ دونوں ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ان پر عذاب رہے گا۔ نمرود کے دماغ میں جو مچھر گھس کر اسے اذیت دینے میں مبتلا رہا، جب سر 2 ٹکڑے ہو گیا تو وہ مچھر اس کے دماغ سے نکل کر واپس چلا گیا۔ وہ مچھر پل کر بہت بڑا ہو گیا تھا اور اللہ رب تعالیٰ کی رضا سے اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔